السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم لاسٹ لیکچر میں آئی ایس اے 315 پڑھ رہے تھے. دیٹ واز اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ. کہ آڈیٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اینٹی کو سمجھے، جانے اور اس کا انوائرمنٹ اس کو معلوم ہو جس انوائرمنٹ کے اندر وہ اینٹی آپریٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو معلوم ہو کہ کس طرح کے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو اپنایا ہوا ہے اس اینٹی نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے، فائنینشیل انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے، ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اکاؤنٹ بیلنسز کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر یہ تمام معلومات آڈیٹر کیوں حاصل کر رہا ہے؟ صرف ایک وجہ کہ اس نے جو اوپینین پیش کرنا ہے اس میں کوئی آڈٹ رسک نہ ہو. اور آڈٹ رسک کیا ہے؟ کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر. لہذا وہ اس اینٹی کی انوائرمنٹ کے بارے میں ایک نالج حاصل کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے لاسٹ لیکچر میں وہ دہرا رہا ہوں. لائک آڈیٹر obtains an understanding of the entity and environment including its internal control through risk assessment procedures and sources of information about the entity and its environment including its internal control. یہ پہلا پوائنٹ تھا جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا لاسٹ لیکچر میں. یہی ایک پوائنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. ابھی نیکسٹ پوائنٹ ہے جس میں کہ انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول، پھر اسیسنگ دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ، پھر کمیونیکیٹنگ ود دوز چارج ود گورننس اینڈ مینجمنٹ اور ڈاکیومنٹیشن. اچھا، ان رسک اسیسمنٹ پروسیجرز میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر یہ بات سیکھی تھی کہ آڈیٹر انکوائریز کرتا ہے مینجمنٹ کی اینڈ ادرس ود ان دا اینٹی، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آڈیٹر نے مینجمنٹ سے لے کر یعنی کہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے لے کر مینیجرز تک، جس میں کہ ہم نے سیلز مینیجر، پروڈکشن مینیجر تک کو دیکھ لیا تھا، انکوائر کرتا ہے. لیگل ایڈوائزر کو بھی انکوائر کرتا ہے، کمپنی سیکرٹری کو بھی انکوائر کرتا ہے، انٹرنل آڈٹ پرسونلز کو بھی انکوائر کرتا ہے اور انفارمیشن سے حاصل کرتا ہے. پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ انالیٹیکل پروسیجرز کچھ اڈاپٹ کرتا ہے، جس میں کہ ٹرینڈ انالیسز، ورٹیکل انالیسز جس سے کامن سائز انالیسز کہتے ہیں، اور ریشو انالیسز کو وہ انالیٹیکلی دیکھتا ہے. اس میں وہ فائنینشیل نان فائنینشیل انفارمیشن دونوں پر انالیٹیکل ہوتا ہے. اور پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا دیٹ واز ریگارڈنگ آبزرویشن اینڈ انسپیکشن. اور پھر یوں جو اس کے پاس ایک نالج، ایک انڈرسٹینڈنگ اس اینٹی کے بارے میں، اس انوائرمنٹ کے بارے میں حاصل ہوتی ہے، اس کو وہ پھر آپس میں اپنی آڈٹ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی آڈٹ ورک کو پلان کرتا ہے اور فردرنس کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اب ہم کس طرح سے زیادہ ان ایریا میں جس میں کہ شک کیا جا سکتا ہے ایکسٹینٹ بڑھائیں گے، اور کون کون سے پروسیجرز کے ذریعے سے ہم ان کو ویریفائی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کر لی تھی. اب آج ہم وہ نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس میں کہ آڈیٹر نے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے ریگارڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. اب آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ انفیکٹ مشتمل ہوتی ہے کچھ ان چیزوں پر کہ انڈسٹری، ریگولیٹری اینڈ ادر ایکسٹرنل فیکٹرز اس کو معلوم ہونا چاہیے، انکلوڈنگ دا ایپلیکیبل فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک. پھر آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے
regarding nature of the entity, including the entity's selection and application of accounting policies. He must also have the knowledge of objectives and strategies and the related business risks that may result in a material misstatement of the financial statements. اور پھر میجرمنٹ اینڈ ریویو آف دا اینٹیز فائنینشیل پرفارمنس کے بارے میں بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر انٹرنل کنٹرول کے بارے میں. اب یہ تمام جو ایریاز ہیں، ان تمام ایریاز پر آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ بڑی ڈیٹیلڈ باتیں ہیں اس اسٹینڈرڈ میں جو ڈسکس کی گئی ہیں، ان کو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اب فی الحال فرسٹ پوائنٹ، that is understanding of the auditor regarding industry, regulatory and other external factors including the applicable financial reporting framework. اب اس میں بات آ رہی ہے انڈسٹری کی. جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی تو انڈسٹری doesn't mean a single company. انڈسٹری means کہ اس کے competitors جو ہیں وہ کس طرح سے کاروبار چلا رہے ہیں. اب پوری انڈسٹری کی انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے پاس کہ انڈسٹری کی نارمز کیا ہیں، انڈسٹری کے ٹرینڈز کیا ہیں، کون کون سی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو کہ اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کر رہی ہیں، لیگل فارمیلٹیز کیا ہیں جو اس انڈسٹری کو فلفل کرنا پڑتی ہیں، اور along with دا فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کہ اس کو ریکوائرمنٹ سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب بھائی اس انڈسٹری میں جو کمپنی کام کر رہی ہے اس کی فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کے ریفرنس میں کیا ذمہ داری ہے، کس طرح سے اس نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرنا. سو یہاں پر آڈیٹر کو جو نالج حاصل ہونا چاہیے اس میں کمپیٹیٹرز کی بات بھی آ جائے گی، سپلائرز کی، کسٹمرز کی، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کی بات بھی آ جائے گی، ریگولیٹری انوائرمنٹ کی بات بھی آ جائے گی، لیگل اینڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ اینڈ دا انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس افیکٹنگ دا انڈسٹری اینڈ دا اینٹی کی بات بھی آ جائے گی. اور یہاں پر آڈیٹر کو جنرل اکنامک کنڈیشنز جو پریویل کر رہی ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. سو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اس میں آڈیٹر کو خاصی ڈیپ اسٹڈیز ریکوائرڈ ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کنڈیشنز کے بارے میں آڈیٹر کو کیا نالج حاصل کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس میں یہ بتاتا ہے کہ دا مارکیٹ اینڈ کمپٹیشن انکلوڈنگ ڈیمانڈ، کیپیسٹی اینڈ پرائس کمپٹیشنز. معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو کہ اب اس انڈسٹری کے اندر کس قسم کا کمپٹیشن ہے، ڈیمانڈ کس قسم کی کرتے ہیں کسٹمرز، اور پھر یہ کہ اکارڈنگلی یہ انڈسٹری ان کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو کس طرح سے فلفل کرتی ہے. پھر یہ کہ سائیکلیکل اور سیزنل ایکٹیویٹیز، اس انڈسٹری کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کیا یہ کمپلیٹ ایئر اسی طرح سے ورکنگ کرتی رہتی ہیں یا سیزنل ہیں. جیسے ہوزری انڈسٹری ہے، اب اس کے اندر چند مہینے ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن کے، اس کے بعد کوئی پروڈکشن نہیں ہے، بالکل ختم. لیکن لائک سرجیکل انسٹرومینٹس کی جو انڈسٹری ہے سارا سال آپ اس کی پروڈکشن کرتے چلے جاتے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی سیزنل پرابلم نہیں ہے. سو آپ اس انڈسٹری کے بارے میں یہ معلومات لیں گے کہ یہ کس طرح سے کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو فلفل کرتی ہے، پرائس کس طرح سے طے کرتی ہے، مارکیٹ نیڈز کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کرتی ہے. پھر یہ کہ یہ انڈسٹری جو ہے، یہ کمپنی جس انڈسٹری کے اندر کام کر رہی ہے یہ سائیکلیکل ہے یا سیزنل ہے. اور نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ ٹیکنالوجی ریلیٹنگ ٹو دا اینٹیز پروڈکٹ، کہ اس انڈسٹری میں جو ٹیکنالوجی نارملی اپنائی جا رہی ہے کیا ہماری اینٹی میں بھی وہی ٹیکنالوجی اپنائی جا رہی ہے، یا ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ
انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے, ہم ابھی بھی مینول انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, یا ادر وے راؤنڈ ساری انڈسٹری مینول انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے, ہم اکیلے جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. پھر نیکسٹ انرجی سپلائی اینڈ کاسٹ, کہ اس انڈسٹری میں جو انرجی سپلائی ہے کیا وہ خود سے انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے یا انرجی پرچیز کی جا رہی ہے, اور اس کو کس طرح سے کاسٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ اب یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے, انرجی لائک فیول اینڈ پاور, الیکٹریسٹی, اس کو کیا خود سے جنریٹ کر رہے ہیں؟ اگر ساری انڈسٹری خود سے اپنے پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, انرجی سپلائی خود ہی سے مینیج کر رہی ہے, تو کیا آپ کی کمپنی جو ہے وہ بھی انہی نارمز پر ہے یا وہ پرچیز کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے, سو انڈسٹری کے ریفرنس میں یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو. یہاں سے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اور پھر اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے. اچھا, اب اسی طرح سے ہم دیکھیں گے ریگولیٹری انوائرمنٹ کو, کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ مینس جس انوائرمنٹ میں آپ کی اینٹی, وہ جو آڈٹ کلائنٹ کام کر رہا ہے, وہ کس طرح سے مطابقت رکھتی ہیں ریگولیٹری انوائرمنٹ سے. یعنی کہ جو ریگولیٹری باڈیز جس طرح کا انوائرمنٹ چاہتی ہیں, کیا اسی انوائرمنٹ میں آپ کی اینٹی کام کر رہی ہے؟ اب اس میں کون سی باتیں آئیں گی؟ لائک اکاؤنٹنگ پرنسپلس اینڈ انڈسٹری اسپیسیفک پریکٹسز. اب انڈسٹری اسپیسیفک پریکٹسز بعض انڈسٹری کی صورت میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری الگ سے پرنسپلس پالیسیز اپنائی ہوگی, شوگر الگ سے ان کا سلسلہ ہوگا, لیدر الگ سے. اب ان کی پالیسیز لائک اکاؤنٹنگ ایئرس ہی ان کے الگ ڈیٹس پر کلوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلوزنگ ڈیٹس ہیں ان کی. اب یہاں پر آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کیا ہے جس انوائرمنٹ کے اندر اس کمپنی کو کام کرنا ہے. نیکسٹ ریگولیٹری فریم ورک کی بات آتی ہے. فار ایگزامپل بینک ہے, اب بینک کے لیے تو اسے پروڈینشل ریگولیشن سے باہر نہیں جانا, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس جو ہے اس کو فالو کرنا ہے, اس کا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے بہرحال اس نے ڈیفائن کیا ہوا بینکنگ کمپنیز نے. انشورنس کمپنیز ہیں الگ سے. اب جو اس قسم کے کلائنٹس ہوں گے آپ کے آڈٹ کلائنٹ, ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کس ریگولیٹری فریم ورک کو فالو کریں گے. نیکسٹ بات آتی ہے لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن کی, دیٹ سگنیفیکینٹلی افیکٹ دا اینٹیز آپریشنس. اب اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور ڈائریکٹ سپروائزری ایکٹیویٹیز. وین وی ٹاک اباؤٹ ریگولیٹری انوائرمنٹ, تو ریگولیٹری انوائرمنٹ میں لائک جو آپ کے آپریشنس کو افیکٹ کر رہی ہیں چیزیں, ای او بی آئی امپلائز اولڈ ایج بینیفٹ, سوشل سیکورٹی, منیمم ویجز, لیبر لاز. اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ سے متعلق ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر, اس اینٹی پر کون کون سی ریگولیشنز جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں, کس طرح سے ان کے آپریشنز افیکٹ ہوتے ہیں. پھر اس میں ہمیں ڈائریکٹ سپروائزری ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا ہے. لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن کے ریفرنس میں جو ڈائریکٹ سپروائزری مسائل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ لائک نیب آ کر بیٹھ گئی, نیب کے مسائل, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اسی طرح سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ, اس کی سپروائزری ٹیمز آ کر بیٹھ جاتی ہیں بعض اوقات, آپ کی پروڈکشن کو مانیٹر کر رہی ہیں کہ آپ کتنی پروڈکٹ جو ہے آپ کی ڈیلی نکل رہی ہے, آپ کتنی سیل کر رہے ہیں,
اب یہ ان کی سپروائزری کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اینٹی پر کس قسم کی سپرویژن ہوگی, ایکسٹرنل سپرویژنس. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام باتیں ہم ریگولیٹری ریفرنس میں پڑھ رہے ہیں کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے آپ کی اینٹی کو. پھر نیکسٹ بات آتی ہے ٹیکسیشن کی. اب ٹیکسیشن بھی ایک قانونی مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپنی کا آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں اس پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق کیا ریٹس لگتے ہیں, اس کو کس طرح سے ٹیکس پے کرنا ہے. یہاں پر کچھ تھوڑی سی ٹیکسیشن ریکوائرمنٹس آتی ہیں, لائک کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کہ ٹیکس فری زون ہے, کیا وہاں پر وہ کام کر رہی ہے, اس کی ٹیکسیشن ریکوائرمنٹس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوئیں گی, یا نارمل لیول پر اس کو ٹیکس پے کرنے ہوں گے. بہرحال اس ایریا کے بارے میں بھی آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے, یہاں سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کی. پھر گورنمنٹ پالیسیز کرنٹلی افیکٹنگ دا کنڈکٹ آف دا اینٹیز بزنس, جس میں کہ مانیٹری انکلوڈنگ فارن ایکسچینج کنٹرولز کی باتیں آ جاتی ہیں, فسکل پالیسیز کی بات آ جاتی ہیں. اب یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں اس کمپنی کو. ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی بجٹس کے ریفرنس میں, بجٹ میں اس انڈسٹری کو کتنا ایلوکیٹ کیا گیا, یا اس انڈسٹری سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کنٹریبیوشن ٹورڈز اکانومی آف دا کنٹری, اور اس کے لیے ہماری کمپنی کی کتنی شیئرنگ ہے. پھر اس میں فائنینشیل انسینٹیوز کی بات آتی ہے کہ گورنمنٹ بعض اوقات کسی ایڈ پروگرام کے تحت فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے اس کمپنی کو. دیٹ مسٹ آلسو بی نون ٹو دا آڈیٹر کہ ہماری اس کمپنی کو کوئی گورنمنٹ گرانٹ ملی یا ملنا چاہیے تھی, اور اس گورنمنٹ گرانٹ کو اگر ملنا چاہیے تھا تو وہ کس طرح سے اکاؤنٹ فار رہی. مطلب اب وہ اگلی بات ہے نیکسٹ اس کی ویریفیکیشن کی, لیکن بہرحال آڈیٹر مسٹ ہیو دس نالج کہ فائنینشیل اسسٹنس گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہو رہا ہے یا نہیں. پھر ٹیرفس, ٹریڈ ریسٹرکشنز. اب اس ایریا میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کمپنی کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہوں کہ آپ نے فلانی پروڈکٹ کو اگر امپورٹ کرنا ہے تو ڈیوٹیز اس پہ یہ ہوں گی, وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی جو ریسٹرکشنز ہوں گی دیٹ مسٹ بی نون ٹو دا آڈیٹر. پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو ریگولیٹری انوائرمنٹ کے ریفرنس میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے, دیٹ از انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس افیکٹنگ دا انڈسٹری اینڈ دا اینٹیز بزنس. جیسے پولوشن کنٹرول کے ریفرنس میں اس کمپنی کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں کہ جی آپ نے اسموک فلٹرز لگانے ہیں, انوائرمنٹل پولوشن پرابلمس جو ہیں وہ تاکہ اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو نہ فیس کرنا پڑے. سو یہ تمام لائک اگر اس قسم کی کوئی ریسٹرکشنز ہیں تو دیٹ مسٹ آلسو بی نون ٹو دا آڈیٹر, کیونکہ وہاں سے بھی اس نے پھر انفارمیشن گیدر کرنی ہے اور اس اینٹی کو, اس انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس نے پھر آگے اپنے پروسیجرز بنانے. سو ہم نے جو یہ بات سیکھی ابھی کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں اکاؤنٹنگ پرنسپل سے متعلق, ریگولیٹری فریم ورک سے متعلق, لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن سے متعلق, ٹیکسیشن سے متعلق, گورنمنٹ پالیسیز سے متعلق اور انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ سے متعلق آڈیٹر کو نالج ہونا ضروری ہے. یہ ہیلپ کرتا ہے آڈیٹر کو اپنے آڈٹ پروسیجرز ڈیزائن کرنے میں, آڈٹ پلان کرنے میں. وہ ان ساری چیزوں کو معلومات
حاصل کرنے کے بعد، ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنی آڈٹ ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کس کس ایریا کے اندر کچھ شکوک موجود ہیں، ان پر پھر وہ پلاننگ کرتا ہے اپنے آڈٹ پروسیجرز کی. اب نیکسٹ کچھ اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں دیٹ آر کرنٹلی افیکٹنگ دا اینٹیز بزنس. یہ اب میکرو اکنامکس لیول کی بات ہونے لگی ہے، یعنی کہ آپ کی اینٹی کو، اس کمپنی کو مزید بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں جو کہ اس کمپنی کے ریفرنس میں امپورٹنٹ ہیں آڈیٹر کو جاننا. اب وہ میکرو لیول کی ہیں، لائک جنرل لیول آف اکنامک ایکٹیویٹی، کہ ملک میں ریسیشن چل رہی ہے یا گروتھ ہے یا ڈکلائن ہے، کون سا فیز ہے ٹریڈ سائیکل کا. جنرل لیول آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب یہاں سے وہ اندازہ کرے گا کہ ملک کی ٹینڈنسی یہ ہے اکانومی کی، اس میں اس بزنس کا کیا شیئر ہے، یہ بزنس کس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کیے ہوا ہے اور کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ملک کی اکانومی میں، یا یہ کس طرح سے ایفیکٹ ہو رہا ہے ملک کی اکانومی کی وجہ سے، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، اور کتنا رسپانسو ہے اس کا افیکٹ ہونا، اس کی رسپانسونیس کیا ہے، کہ بزنس میں کتنی چینج واقع ہوتی ہے اگر اکانومی میں تبدیلی واقع ہو تو، یا بالکل بھی بزنس جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتا اس تبدیلی پر. لہذا آڈیٹر کو وہ میکرو اکنامک لیول کی بات بھی معلوم ہونا چاہیے. پھر انٹرسٹ ریٹس اینڈ اویلیبلٹی آف فائنینسنگ کی بات، کہ اس کمپنی کو جو فائنینس ملے گی یا مل رہی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، کیا اس پر نارمل انٹرسٹ ریٹس ہیں یا کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ ریٹس ہیں. جیسے بعض صورتوں میں فائنینشیل چارجز کم کر دیے جاتے ہیں، کسی ایک سیکٹر کو، کسی ایک انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے انہیں فائنینشیل فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، سبسڈیز دے دی جاتی ہیں، ان کو آسان شرائط پر قرضے دیے جاتے ہیں. لائک پاکستان کی اکانومی میں ایگریکلچر سیکٹر، وہاں پر اکانومی میں ایگریکلچر کے شیئر کو دیکھتے ہوئے اگر ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے کہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر بنائیں اور ان کے ذریعے سے ہم ملک کی اکانومی کے اندر زیادہ کنٹریبیوٹ کروائیں، وہاں پر آسان شرائط پر قرضے کسانوں کو مہیا کیے جائیں. اب یہ اسپیسیفک ہو گیا ان کے لیے. سو آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کی فائنینشیل فیسلٹیز یا انٹرسٹ ریٹ کے ریفرنس میں فیسلٹیز اس کمپنی کو حاصل ہیں. پھر نیکسٹ انفلیشن اور کرنسی ری ویلیویشن کے بارے میں بھی آڈیٹر معلومات حاصل کرتا ہے کہ ملک میں انفلیشن کا ریٹ کیا ہے اور کرنسی کو ڈی ویلیویٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں. اب یہ چیزیں میکرو لیول کی ہیں، لیکن ان باتوں کا امپیکٹ ہوتا ہے کمپنی لیول پر. لہذا یہ جو باتیں ابھی ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں، یہ تھی انڈسٹری کے لیول پر یا ریگولیٹری اتھارٹیز کے لیول پر یا کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹرز کے لیول پر جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یا جو بھی امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے
کمپنی افیکٹ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے وہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ اس کے لیے ایک سورس ہیں آڈیٹر کے لیے اس اینٹی کی انوائرمنٹ کے ریفرنس میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کا. اب اسی طرح سے نیچر آف دا اینٹی انکلوڈنگ دا اینٹیز سلیکشن اینڈ ایپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز کے بارے میں بھی آڈیٹر کو نالج ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ کیا چیز ہے نیچر آف دا اینٹی؟ یعنی کہ وہ اینٹی کس قسم کا کاروبار رن کر رہی ہے، اس کے آپریشنز کیا ہیں، اس کی انویسٹمنٹس کیا ہیں، اس کے سورس آف فائنینس کیا ہیں، اس کے انویسٹمنٹ پلانس کیا ہیں، ایون اس کا فائنینشل اسٹرکچر کیا ہے، کتنی ایکوٹی اور کتنے ڈیٹ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے. اب ان باتوں سے آڈیٹر کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ An understanding of the nature of an entity enables the auditor to understand the classes of transactions, account balances, and disclosures to be expected in the financial statements. یعنی کہ اب وہ آڈیٹر اس ایریا پر ایمفیسائز کر رہا ہے جس ایریا کے بارے میں اس نے اوپینین دینا ہے کہ اس میں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ٹرانزیکشنز، ادر ایونٹس، اکاؤنٹ بیلنسز. اب اس کے اوپر ہی تو آڈیٹر نے کہنا ہے کہ اس میں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کے لیے اکاؤنٹنگ پالیسیز اپنائی جاتی ہیں، اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیے جاتے ہیں، ڈسکلوجرز کو according to the requirements of the international financial reporting standards ہونا چاہیے، یہ دیکھا جاتا ہے. اب یہ تمام باتیں نیچر آف دا اینٹی کے تحت آڈیٹر نے معلوم کرنی ہے. اور پھر آڈیٹر کیا معلوم کرتا ہے کہ the auditor should obtain an understanding of the accounting policies selected and their application. It includes understanding the methods to account for significant and unusual transactions. اب اس اینٹی کی نیچر کے مطابق کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہوں گی جو انیوژل ہوں گی. وہ ٹرانزیکشنز جو آرڈنریلی اس اینٹی میں اکر نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایسٹس کا بیچ دینا. بھائی کیوں بیچے آپ نے ایسٹس؟ اب اس کے اوپر ویجیلنٹ ہوگا آڈیٹر. مثال کے طور پر نئی کسی اینٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لینا، اب یہ نارمل نہیں ہے. اب اس ٹرانزیکشن کے اوپر ویجیلنٹ ہوگا آڈیٹر. لہذا نیچر آف دا اینٹی کے مطابق آڈیٹر کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ اب کس طرح کی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو اپنایا جا رہا ہے، کس طرح سے انیوژل ٹرانزیکشنز کو اکاؤنٹ فار کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ اگر اکاؤنٹنگ پالیسیز میں کوئی چینج واقع ہو جاتی ہے تو ہاؤ دیز چینجز ان اکاؤنٹنگ پالیسیز affect the financial statements. اس کے لیے the auditor should assess appropriateness of accounting policies selected and their consistency with financial reporting framework and industry practice. اب یہاں پر کن کن معاملات کو آڈیٹر نے کنسیڈر کرنا ہے اس کی چند ایک ایگزامپلس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بزنس آپریشنس کے لیول پر، انویسٹمنٹس کے لیول پر، فائنینسنگ کے لیول پر اور فائنینشیل رپورٹنگ کے لیول پر کچھ میٹرز ہیں جن کو کہ آڈیٹر نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے بزنس آپریشنس کے لیول پر جو میٹرز ہیں
ان کو دیکھتے ہیں. نیچر آف بزنس کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے یہ کاروبار مینوفیکچرنگ ہے, ٹریڈنگ ہے, اس کا تعلق سیاحت کے ساتھ ہے, یا کوئی سروسز اورینٹڈ بزنس ہے, یا کوئی ہاسپٹل ہے. جب تک آپ کو نیچر آف دا بزنس معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کی اکاؤنٹنگ پالیسیز اور میتھڈس کو نہیں اسٹیبلش کر سکیں گے. پھر اس کے بعد پروڈکٹس اور سروسز اینڈ مارکیٹس. فار ایگزامپل اس کے میجر کسٹمرز کون ہیں, ٹرمز آف پیمنٹس کیا ہیں, پروفٹ مارجن کتنے ہوتے ہیں, مارکیٹ شیئر کتنا ہے, کمپیٹیٹرز کون کون ہیں, ایکسپورٹس کس قسم کی ہوتی ہیں, پرائسنگ پالیسی کیا ہے, ریپوٹیشن آف دا پروڈکٹس کیا ہے, ان کی وارنٹیز دیتے ہیں یا نہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور مینوفیکچرنگ پروسیس کیا ہے ان کے. پھر ہم اس کے کنڈکٹ آف آپریشن کی بات کریں گے بزنس آپریشنس کے اندر. اب اس میں ہم دیکھیں گے اسٹیجز اینڈ میتھڈز آف پروڈکشن کیا ہیں جو اپنائی جاتی ہیں, بزنس سیگمنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, ڈلیوری آف پروڈکٹس اینڈ سروسز کے بارے میں, ڈیٹیلز آف ڈکلائننگ اور ایکسپینڈنگ آپریشنس کے بارے میں. یعنی کہ یہ جو اینٹیٹی ہے کیا یہ ایک ہی جگہ پر کاروبار کر رہی ہے یا اس کے کوئی سیگمنٹس ہیں, جیوگرافیکل سیگمنٹس. بزنس میں اس کی پروڈکٹس کتنی ہیں, کتنی پروڈکٹس کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں. ان تمام چیزوں کی معلومات آڈیٹر کو ہیلپ کرتی ہے اپنا ورک پلان کرنے میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الائنسز, جوائنٹ وینچرز اینڈ آؤٹ سورسنگ ایکٹیویٹیز کہ یہ اکیلا ہی بزنس کر رہی ہے اینٹیٹی یا کوئی جوائنٹ وینچرز کے ساتھ ہے, کوئی الائنسز ہیں اس کے ساتھ. یعنی کہ ہم بزنس آپریشنز کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ بزنس آپریشنز کس طرح سے چل رہے ہیں, یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے اس کے اندر معلوم کرنی ہے. پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ کہ انوالومنٹ ان ای کامرس, کہ اس کاروبار میں کیا ای کامرس انوالوڈ ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آرڈرنگ ہوتی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے. یہ بھی بزنس آپریشن کے ریفرنس میں ایک اہم بات ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے جیوگرافیکل ڈسپرشنز اینڈ انڈسٹری سیگمنٹ. اس پر تھوڑی سی بات میں کر چکا ہوں پہلے کہ برانچز جیوگرافیکلی کتنی اسپریڈ کی ہوئی ہیں. پھر بات آتی ہے لوکیشن آف پروڈکشن فیسلٹیز, ویئر ہاؤسز اینڈ آفیسز. اس کے ویئر ہاؤسز, اس کی پروڈکشن فیسلٹی, اس کے آفیسز کہاں کہاں پر واقع ہیں, کیا آپس میں انٹریکشن ان کے ایزی ہیں, یا جو ان کا ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے اس کے ساتھ جہاں پر پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کا انٹریکشن ہی ممکن نہیں ہوتا. پھر کی کسٹمرز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, امپورٹنٹ سپلائیز آف گوڈس اینڈ سروسز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. فار ایگزامپل لانگ ٹرم کانٹریکٹس, اسٹیبلٹی آف سپلائی, ٹرمز آف پیمنٹ, امپورٹس, میتھڈز آف ڈلیوری, جیسے کہ جسٹ ان ٹائم. اب کسٹمرز کا نالج ہونا, سپلائرز کا نالج ہونا یہ بھی ضروری ہے. آپ کو بزنس آپریشنز معلوم کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے کسٹمرز ہیں. سپلائرز جسٹ ان ٹائم بیسس پر سپلائیز بھیج رہے ہیں یا آپ سپلائیز لے کر تو اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور پھر ایشو کرتے ہیں. صحیح. پھر آپ کو امپلائمنٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کہ کوئی یونینز وغیرہ تو نہیں ہے, ویج ریٹس کے کوئی مسائل تو نہیں ہیں, پھر کیا ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے کوئی بندشیں تو نہیں ہیں, لیبر لاز کی کتنی انوالومنٹ ہے وغیرہ. پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز
اینڈ ایکسپینڈیچرس انکرڈ آن دوز ایکٹیویٹیز، یہ بھی بزنس آپریشنس کو افیکٹ کرتی ہیں. سو یہ تمام وہ ایریاز ہیں بزنس آپریشنس کے جن سے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے. ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے آڈیٹر اوبٹین کرتا ہے اس اینٹی کی، اس کی انوائرمنٹ کی اور اس کے انٹرنل کنٹرولز کی. اب اس میں بزنس آپریشنز ایک ہیڈنگ ہے، ایک انویسٹمنٹ، ایک فائنینسنگ اور ایک فائنینشیل رپورٹنگ. اب انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم چند ایک باتیں دیکھتے ہیں. اس میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیورنگ دا ایئر کوئی ایکوزیشنز، مرجرز اور ڈسپوزلز اس بزنس نے کی ہیں. پھر انویسٹمنٹس اینڈ ڈسپوزیشنز آف سیکورٹیز اینڈ لونز. پھر کیپٹل انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز اس کی کیا رہی، انکلوڈنگ انویسٹمنٹس ان پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اینی ریسنٹ اور پلانڈ چینجز. اور انویسٹمنٹس ان نان کنسولیڈیٹڈ اینٹیز اس کی کیا رہی. انفیکٹ یہ اس کی انویسٹنگ سے متعلق جو اینٹی کی ایکٹیویٹیز رہیں ان کے بارے میں بھی آڈیٹر کو نالج ہونا ضروری ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر کوئی مرجر، کوئی ایکوزیشن، کوئی جوائنٹ وینچر، کوئی انویسٹمنٹ اس لیول کی کہ وہ ایسوسیٹ کمپنی بن گئی. لائک کسی کمپنی میں 20% سے زائد ایکویٹی کو ایکوائر کر لیا گیا ہو تو وہ ایک ایسوسیٹ کمپنی بن جاتی ہے. جوائنٹلی کنٹرولڈ ہو کوئی اینٹی تو وہ جوائنٹ وینچر بن جاتی ہے. پھر کوئی کیپٹل ایکسپینڈیچرز آپ نے ڈیورنگ دا ایئر اگر انکر کیے ہیں وہ بھی ایک آپ کی انویسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، جس میں کہ آپ نے کوئی پلانٹ پرچیز کیا، کوئی لینڈ پرچیز کی وغیرہ. یہ کیپٹل ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر سے متعلق ہیں. سو انویسٹنگ سے متعلق بھی انفارمیشن آڈیٹر گیدر کرتا ہے کہ جی جنرلی آپ نے کیا کچھ انویسٹنگ سے متعلق کیا. پہلے آپ نے دیکھا بزنس آپریشن سے متعلق باتیں کیا ہیں، پھر انویسٹنگ سے متعلق. اب فائنینسنگ سے متعلق دیکھتے ہیں. اب فائنینسنگ سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں گروپ سٹرکچر کیا ہے، یعنی کہ میجر سبسیڈریز اینڈ ایسوسیٹڈ اینٹیز انکلوڈنگ کنسولیڈیٹڈ اینڈ نان کنسولیڈیٹڈ اسٹرکچر. شاید اس کو سمجھنا تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہوا ہے گروپ اکاؤنٹس کا ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. دس آئی نو ویری ویل. یہ اس طرف بات کر رہا کہ گروپ سٹرکچر کیا ہے. اگر آپ ہولڈنگ کمپنی ہیں تو آپ کی کتنی سبسیڈریز ہیں، آپ کی ایسوسیٹڈ اینٹی کتنی ہے، اور اگر آپ سبسیڈری کمپنی ہے تو آپ کی ہولڈنگ کمپنی کون سی ہے. یعنی کہ گروپ کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے. فائنینسنگ کے حوالے سے اس بات کا جاننا آڈیٹر کے لیے بہت ضروری ہے. پھر ڈیٹ سٹرکچر کیا ہے، انکلوڈنگ کویننٹس، ریسٹرکشنز، گارنٹیز اینڈ آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ ارینجمنٹس. اب کچھ باتیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی لگ رہی ہوں گی آپ کو. آپ کی آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ فیسلٹیز کی جب بات آتی ہے تو یہ ہوتی ہے جو آپ نے فائنینس کیا ہوا اپنی اینٹی کو، لیکن آپ کی بیلنس شیٹ میں وہ لائبلٹیز میں نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ آپ کے بزنس کو فائنینسنگ فیسلٹی ملی ہوئی ہے. فار ایگزامپل لیزنگ کی بات ہم کرتے ہیں، اس میں جب آپ آپریٹنگ لیز کرواتے ہیں کسی ایسٹ کی تو وہ کیا ہے کہ آپ ایسٹ کو کرائے پر لے رہے ہیں. ان اے وے آپ اس ایسٹ سے تمام وہ فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں جو ایسٹ خریدا ہوتا تو اس سے آپ حاصل کرتے. اب ایسٹ کو خریدنے کے لیے آپ قرض لیتے، وہ قرض آپ کی لائبلٹی میں نظر آتا. جبکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایسٹ کو آپریٹنگ لیز پر لے لیا، اس کے رینٹلز پے کر رہے ہیں، وہ ایکسپینس کے طور پر نظر آ رہے ہیں آپ کی انکم سٹیٹمنٹ میں.
لہذا آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ ہو گئی نا. تو یہ بہرحال فائنینسنگ کی ایک آئٹم ہے, اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے آڈیٹر کو کہ کون کون سی آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ ہے. پھر لیزنگ آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ فار یوز ان دا بزنس, ڈیفینیٹلی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ایسٹس جو ہیں وہ لیز کروائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر فائنینس لیز کی میں بات کر رہا ہوں. فائنینس لیز اور آپریٹنگ لیز دونوں لیزنگ ہے. بہرحال یہ دونوں ٹرمینالوجیز سمجھانے کا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ ہی آپ کو اتنے کم وقت کے اندر بات سمجھائی جا سکتی اتنی ڈیپتھ میں. صرف اتنا ذہن میں رکھیں جتنا میں نے آپ کو آپریٹنگ لیز کے بارے میں بتایا کہ وہ کرائے پر آپ نے ایسٹ لیا اور اس کا کرایہ دے رہے ہیں, اور یہ آپ نے ایسٹ ایکوائر کیا اس رسک پر کہ یہ ایسٹ آپ کا, اس کے تمام ریوارڈز آپ کے, اور فائنلی ہم اس کی جب قسطیں تمام ادا کر چکے ہوں گے تو یہ ایسٹ ہمارا ہو جائے گا. فائنینس لیز اس کو کہتے ہیں. اب کچھ باریکیاں اس کی ہیں کہ چاہیں تو آپ ایسٹ نہ اپنی اونرشپ میں لیں, چاہیں تو آپ لے لیں, بارگین پرچیز پرائس آپشن وغیرہ, چلیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں. سمپلی یہ کہ آپ نے فائنینسنگ لیزنگ کے ذریعے سے بھی کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے ایسٹس فائنینس لیز پر لیے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ بیلنس شیٹ میں آپ کو ایک لائبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اوکے, اب تو بات سمجھ گئے نا. تو وہ جو لائبلٹی آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہے, اس لائبلٹی کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ وہ فائنینسنگ ہے آپ کی. پھر ریلیٹڈ پارٹیز کے ریفرنس میں بات کی جاتی ہے فائنینسنگ کے لیے. اب ریلیٹڈ پارٹیز مینس جن کا انفلوئنس ہوتا ہے اینٹی پر, جن پارٹیز کا اینٹی پر انفلوئنس ہے ان سے فائنینسنگ کتنی لی گئی. لائک کوئی ایسی اینٹی جس میں آپ کی اینٹی کے ڈائریکٹرز بھی ڈائریکٹر ہیں, اس طرح کی اینٹی کو آپ ریلیٹڈ پارٹی کہہ دیتے ہیں. ایون کوئی سبسیڈری, اس سے آپ نے لون لیا ہوا ہے, سبسیڈریز ریلیٹڈ پارٹی. ایسوسیٹڈ کمپنی ریلیٹڈ پارٹی. جوائنٹ وینچر ریلیٹڈ پارٹی. اس قسم کے اگر آپ کے قرضے ہوں ریلیٹڈ پارٹی سے تو وہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. اچھا, اب لاسٹ بات جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق. یہاں پر ہم نے اکاؤنٹنگ پرنسپلس معلوم کرنے ہوتے ہیں اور انڈسٹری کی اسپیسیفک پریکٹس جو ہوتی ہیں وہ معلوم کرنا ہوتی ہیں. ریونیو ریکگنیشن کی پالیسی کیا ہے, انوینٹری کی اکاؤنٹنگ کیسے ہو رہی ہے, فارن کرنسی کے ایفیکٹس ایسٹس لائبلٹیز پر کیا ہیں, فارن کرنسی ٹرانزیکشنز ایسٹس اور لائبلٹیز کے ریفرنس میں کیا ہیں, اکاؤنٹنگ فار ان یوزول اور کمپلیکس ٹرانزیکشنز کس طرح سے کی جاتی ہیں, اور پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریزنٹیشن اور ان کے ڈسکلوجرز کے بارے میں فائنینشیل رپورٹنگ کس طرح کی جا رہی ہے. یہ وہ ایریاز تھے جو نیچر آف اینٹی کے ریفرنس میں آپ کو میں نے بتائے ہیں. آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول کی, جس میں کہ میں نے آپ کو 5 پوائنٹس بتائے تھے جن پر کہ مشتمل ہوتی ہے آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ. پہلا پوائنٹ تھا انڈسٹری, ریگولیٹری اینڈ ادر ایکسٹرنل فیکٹرز کا. پھر دوسرا پوائنٹ نیچر آف دا اینٹی انکلوڈنگ دا اینٹیز سلیکشن اینڈ اپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ پالیسیز, اور پھر آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز, میجرمنٹ اینڈ ریویو اور انٹرنل کنٹرول. یہ سی, ڈی اور ای, یہ 3 پوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اے اور بی 2 پوائنٹس, جن میں کہ لاسٹلی نیچر آف دا اینٹی میں نے آپ کے ساتھ بزنس آپریشن, انویسٹنگ, فائنینسنگ اور فائنینشیل رپورٹنگ کے ایریاز کو ڈسکس کیا. بہرحال یہ ساری جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس وقت, آپ اس کو اب دوبارہ سے وائڈر سینیریو میں دیکھیں.
کہ ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں کہ آڈیٹر نے اینٹیٹی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے. اینٹیٹی کے بارے میں آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ اینٹیٹی کس قسم کا بزنس کر رہی ہے, کس انوائرمنٹ میں بزنس کر رہی ہے, کس طرح کے کسٹمرز ہیں, کیا ریگولیٹری کنڈیشنز کس قسم کی اس کے اوپر عائد کی جا رہی ہیں, کون کون سی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو اس کے اوپر اپنے ڈیسیژنز امپوز کرتی ہیں, اور اس نے کس طرح کا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اب یہ تمام معلومات آڈیٹر حاصل کرے گا, تب جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ آڈٹ پروسیجرز کو ڈیفائن کر سکے. ٹھیک ہے, لیں جی ابھی اس میں مزید بھی کچھ گفتگو باقی ہے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم اسے مزید ڈیٹیل سے سیکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.